اور اگر زندگی میں اندھیرے کے سوا تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ رات کے اندھیرے کے بعد ہمیشہ صبح کی روشنی تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جو اندھیرا تمہیں گھیرے ہوئے ہے یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ تمہاری زندگی ہمیشہ ایسے نہیں رہے گی۔ تمہارے دل کی اداسی اسی طرح سے نہیں رہے گی۔ تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہارے نصیب کے اجالے بھی تمہیں دے دے گا اور دل کی بے سکونی بھی سکون سے بدل دے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس طرح آپ سارا دن بامشکل مسکراتے ہوئے گزار کر رات کی تنہائی میں ضبط کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ نماز کے دوران اللہ کی موجودگی کا احساس کیسے آپ کا صبر چھین لیتا ہے اور آپ بچوں کی طرح بلکنے لگتے ہیں۔ اس نے دیکھا ہے جب آپ نے برداشت سے زیادہ باہر کیفیت کو بھی اس کی رضا کی خاطر جھیلا ہے۔ اس نے دیکھا ہے جب آپ نے کچھ بہت قیمتی قربان کیا ہے۔ جس طرح آپ اپنا بنایا ہوا آرٹ پہچانتے اور سمجھتے ہیں اسی طرح اللہ بھی اپنا آرٹ خوب سمجھتا ہے اور اس نے تو صبر کے ایک ایک لمحے کا بڑا اجر رکھا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا آپ کی کوششیں، اسی لیے یقین کی رسی مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ آپ کو وہاں لے جا رہا ہے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہمت نہیں ہارنا، کمزور نہیں پڑنا۔ تمہیں پتہ ہے چیزیں آسان ہونے سے پہلے مشکل ہو جاتی ہیں، یہ معجزات ہونے سے پہلے کے لمحات ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ آزماتا ہے۔ وہ جو تم کہتے ہو نا کہ تمہیں بھروسہ ہے اللہ پہ کہ وہ عطا کرے گا، تو اللہ تمہارے اس بھروسے کو آزماتا ہے کہ کیا مشکل دیکھ کر ٹوٹ گیا وہ بھروسہ یا اب بھی قائم ہے۔ ایسے میں قائم رہنا اپنے بھروسے پر۔ اگر آج سب تمہارے خلاف جا رہا ہے تو کل تمہارے لیے معجزات کا تحفہ بھی اللہ نے چن رکھا ہے۔ 1000 لوگوں میں سے اس نے تمہیں چنا ہے۔ 1000 لوگوں میں اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے۔ 1000 لوگوں میں اس نے تمہیں اس آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ کتنے قسمت والے ہو تم، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تو پھر اس درد میں اتنا کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ تم خود سوچو اگر یہ درد تمہیں نہ ملا ہوتا تو کیا آج تم اللہ کے اتنے قریب ہو پاتے؟ شکر ادا کرو اس درد کا جس نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ اس درد نے تمہیں اللہ سے باتیں کرنا سکھایا، اس درد نے تمہیں اللہ سے دعا مانگنا سکھایا ہے۔ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی کیونکہ جو نصیب میں نہیں اس کے لیے تو دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہی تمہارا نصیب ہے۔ جس یقین کے ساتھ آسمان دیکھتے ہو نا، مایوس نہ ہونا، تمہارا رب بہت جلد نوازے گا تمہیں۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ تو اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے تم اس کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ اتنا صبر کرنے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار رہے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد آج جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو تم کیوں ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے، اب تو تمہاری دعا قبول ہونے کو ہے۔ ذرا تم یاد کرو وہ لمحات جب یہ دنیا والے تمہیں بیچ راستے پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت تمہیں ایسا لگا تھا نا
جیسے کوئی تمہیں سنسان راستے پر اکیلے چھوڑ گیا ہے، دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، جہاں غم کی برسات رک ہی نہیں رہی ہے اور تم غم کی برسات میں بھیگتے چلے جا رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ آج بھی اگر تم وہ لمحات یاد کر لیتے ہو تو تمہارے دل پہ کیا بیتتی ہے، لیکن اس وقت تمہارے اللہ نے بھی تمہارا ہاتھ تھاما تھا۔ یاد کرو کیسے وہ تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں اس سنسان راستے سے اپنے در تک لایا۔ اس وقت اللہ نے تمہیں یہ احساس دلایا کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں بیچ راستے سے پکڑ کر تمہیں اپنی در تک لا سکتا ہے تو وہ حاصل کو بھی حاصل بنا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان سبھی بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز کرنے پر قادر ہوں۔ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی دعا رد نہیں کرتے۔ تم یہی سوچتے ہو نا کہ سب کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، بس ایک تمہاری ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ارے یہیں پر تو تم کو صبر کرنا ہے، یہیں پر تو تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری دعا میں دیر کر کے اللہ تمہارا صبر آزما رہے ہوں۔ اللہ ہر دعا قبول کرتے ہیں صحیح وقت پر، شاید ابھی تمہاری دعا کا صحیح وقت نہیں آیا، اسی لیے تھوڑی دیر کر دی ہے اللہ نے۔ یقین رکھو بہترین وقت پر وہ تمہیں وہ سب دے دے گا جس کو تم اپنی دعاؤں میں مانگتے ہو۔ اور پھر دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، یہ ایسے ہی تو نہیں کہتے نا۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ جو تمہارے نصیب میں اللہ نے لکھ رکھا ہے تمہاری دعا اس کو بھی بدل سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اب تو سب کچھ نصیب میں لکھا جا چکا ہے، یا شاید یہ تو نصیب میں ہی نہیں تھا، بگڑ گیا ہے، اور ہم یہ سب سوچ کر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو، یہ وہ سب کچھ ممکن کر سکتی ہے جس کا تمہیں یقین نہیں ہے کہ وہ کام واقعی ہو بھی سکتا ہے۔ ہاں لیکن بات یہ ہے کہ تمہاری دعا میں توکل ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، لگن ہونی چاہیے، اور تمام بند راستوں کو دیکھتے ہوئے بھی تمہارے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ نہیں، میرا رب میرے لیے ضرور راستے بنائے گا، وہ دروازے کھولے گا میرے لیے۔ جب یہ پختہ یقین تمہارا ایک حد تک بڑھ جاتا ہے نا تو تمہیں وہ چیز پانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر تمہارے نصیب وہ نہیں ہے جس کو تم مانگ رہے ہو تو تم دعا سے وہ بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اور پھر جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا تہجد میں اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ کبھی کبھی دعائیں قبول ہونے میں دیر لگ جاتی ہیں، کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، لیکن تم تھکنا مت، تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ صبر ایسا جہاں خاموشی ہو اور جس کا شور صرف اللہ کو سنائی دے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا تاکہ تم مایوس ہو جاؤ یا کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے۔ یعنی تم اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، اسے اللہ سے ضرور مانگو مگر اس کے پیچھے مت بھاگو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو۔ جب تم اللہ پر اپنا ہر معاملہ چھوڑ دو گے تو
تمہاری کہانی بھلے ہی آنسوؤں سے شروع ہوئی ہو، پر تمہارا صبر اور تمہارا اللہ پر توکل ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ چاہے تو آسمان زمین میں بدل جائے اور زمین آسمان میں بدل جائے، وہ چاہے تو دن رات ہو جائے اور رات دن ہو جائے، ساری بات تو صرف اس کی چاہت کی ہے۔ تو پھر ہمت مت ہارو، وہ اگر تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو مان لو وہ مان گیا ہے۔ دیری بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے اور تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارا مقدر کی رسائی پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ تو ان دعاؤں کو بھی کھول دیتا ہے جس پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ ان دروازوں کو کیسے نہیں کھولے گا جس پر تم مسلسل دستک دے رہے ہو۔ وہ تو ہر لمحہ تمہاری دعاؤں کے لیے راستہ نکالتا رہتا ہے۔ دعا قبول کرنے والے وہ اللہ ہے، اس کائنات کا مالک۔ وہ اللہ خود بول رہا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تمہیں امید نہیں، اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ دکھ رہا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیں گے۔ زندگی مشکل تب ہو جائے گی جب تم دعا کرو گے اور اس کی قبولیت پر یقین نہیں کرو گے۔ تمہاری پسندیدہ چیز کو تمہارا بنانے میں پوری کائنات تبھی مدد کرے گی جب تم اس کائنات کو بنانے والے پر اندھا یقین رکھو گے۔ اللہ سے دعا تم کرتے جاؤ تب تک جب تک تمہیں وہ چیز مل نہیں جاتی۔ کیا پتہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جائے اور اللہ اس ہی بات سے کن کہہ دے کیونکہ تم نے دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ سوچ کر ہی کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ جب ہماری دعا قبول ہو جائے گی تو سب کچھ کتنا اچھا ہوگا۔ ایک دم سپنوں کی دنیا لگتی ہے نا۔ یہ سپنوں کی دنیا کو حقیقت صرف تمہارا اللہ بنا سکتا ہے۔ تو پھر تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ مانگ لو نا اللہ سے، اپنی من پسند دنیا مانگ لو نا اس سے، وہ سب کچھ جو کچھ بھی تمہیں چاہیے۔ ارے اللہ کو تو پسند ہے جب ہم اس سے کچھ بھی مانگتے ہیں۔ تو پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہارا مانگنا صحیح ہے یا نہیں؟ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ تمہیں عطا کرے گا یا نہیں؟ اللہ تو بہت خوش ہوتا ہے جب ہم اس سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تم سجدوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اللہ تمہاری من پسند دنیا کو تمہاری زندگی کا حصہ بنا دے گا۔ ہر وہ چیز جو تمہیں چاہیے تمہیں تمہارے اللہ دے سکتا ہے۔ ممکن ناممکن تم بس ہماری سوچ ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ناممکن کو ممکن میں بدلنا یہی تو اس رب کی شان ہے۔ تو پھر مانگو اس سے کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے اور وہی دے گا انشاءاللہ۔